السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز طلباء، میں محمد نعیم الرحمن، آپ کے اسلامیات کا معلم، آج آپ کے سامنے سبق نمبر 6 لے کر حاضر ہوا ہوں۔ عزیز طلباء، امید کرتا ہوں آپ سب گھر پہ خیریت سے ہوں گے، میں بھی الحمدللہ خیر و عافیت سے ہوں۔ عزیز طلباء، آج سبق نمبر 6 میں ہم سبق امر بالمعروف و نہی عن المنکر پڑھیں گے۔ یہ سبق بھی آپ کا ذرا بڑا ہے، ہم نے اس سبق کو مکمل نہیں پڑھنا آج، آدھا سبق ہم آج پڑھیں گے، جہاں پر اس کے لانگ کوشچن نمبر 3 جو ہے وہ ختم ہوتا ہے، جہاں تک ہم آج پڑھ لیں گے۔ پھر لانگ کوشچن نمبر 4 تک ہم آج پڑھ لیتے ہیں۔ 5، 6 اور 7 جو ہے یہ پھر ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے۔ عزیز طلباء، امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا ہے؟ متوجہ ہوں، غور سے سنیں۔ امر کا معنی ہوتا ہے حکم دینا، معروف کا معنی ہوتا ہے نیکی، اچھائی، جانی پہچانی ہوئی چیز، نہی کا معنی ہوتا ہے روکنا، منکر کہتے ہیں برائی کو۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کیا مطلب؟ نیکی کا حکم دینا اور برائیوں سے روکنا۔ عزیز طلباء، اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا، کنتم خیر امۃ اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ ترجمہ ہے، تم سب سے بہترین امت ہو، لوگوں کی رفع نسانی کے لیے نکالے گئے ہو، اور لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ عزیز طلباء، اس معاشرے میں زندگی گزارتے ہوئے ہمیں ہر حال میں نیکی کا حکم دینا چاہیے اور برائی سے روکتے رہنا چاہیے، تبھی ہمارا معاشرہ جو ہے وہ نیک بن سکتا ہے۔ عزیز طلباء، حضور علیہ السلام کی ایک حدیث آپ کو میں بیان کر دوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ فإن لم یستطع فبلسانہ فإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف الایمان، او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم میں سے کوئی شخص اگر کسی برائی کو دیکھے تو اس کو چاہیے کہ وہ اسے ہاتھ سے روکے، اور اگر اس شخص کے اندر اتنی طاقت نہیں کہ وہ اس برائی کو ہاتھ سے روک سکے تو پھر وہ اس برائی کو زبان سے روکے۔ کیا مطلب؟ کہ اگر آپ نے کسی کو کوئی برا کام کرتے دیکھا، آپ اسے روکیں، یہ تم کام غلط کر رہے ہو۔ اگر آپ نے ہاتھ سے روکا اور اس نے آپ کے ساتھ ہاتھا پائی کی، آپ کو تکلیف پہنچانے کی کوشش کی، تو پھر آپ اس کو زبان سے منع کریں، نہیں بھائی جو تم کام کر رہے ہو یہ برا ہے، اس کام کو نہ کرو۔ اور اگر زبان سے بھی آپ کچھ کہتے ہیں اور برائی کرنے والا آپ کو تکلیف پہنچاتا ہے تو حدیث کا آخری مفہوم ہے، اور اگر زبان سے بھی روکنے کی طاقت نہیں رکھتے تو کم سے کم اس برائی کو اپنے دل میں برا جانو۔ یہ ایمان کا کمزور ترین درجہ ہے۔ مطلب کیا ایمان کا کمزور ترین درجہ یہ کہ آپ یہ کم سے کم دل میں ارادہ رکھیں، نیکی رکھیں، آپ دل میں اس بات کا خیال رکھیں ہمیشہ کہ یہ چیز جو ہے یہ غلط ہے، یہ برائی ہے اور میں نے اس سے بچنا ہے۔ عزیز طلباء، اسی کے بارے میں ہم آج کے سبق میں پڑھیں گے۔ اللہ کے رسول کا حکم بھی ہمیں یہی ہے اور قرآن کا حکم بھی ہمیں یہی دیا گیا کہ ہمیشہ نیکی کا حکم دیتے رہیں اور برائیوں سے لوگوں کو بچاتے رہیں، روکتے رہیں۔ آئیے سبق کی طرف اپنے آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امر کے لفظی معنی ہے کسی کام کے کرنے کا حکم دینا، اور نہی کے معنی ہے کسی بات سے روکنا۔ معروف کے معنی ہے جانا پہچانا جسے آپ جانتے ہو، جو آپ کی فطرت سے موافقت رکھتا ہو۔ فطرت کہتے ہیں مطابقت کو، فطرت کس کہتے ہیں؟ مطابقت، جڑا ہونا، کسی سے کوئی اجنبیت محسوس نہ ہو، اجنبیت ناواقفیت۔ شرعی اصطلاح میں اس کا مطلب ہے نیک کام جنہیں انسان کی اپنی فطرت کی اپنی فطرت اور پورے انسانی معاشرہ اچھے کاموں کی حیثیت سے پہچانتا ہو۔ اس کے برعکس منکر وہ ہے جو انسانی فطرت کے مطابق نہ ہو اور
انسان فطری طور پر اسے اچھا نہ سمجھے۔ عام الفاظ میں ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ امر بالمعروف سے مراد نیک کاموں کا حکم دینا اور نہی عن المنکر سے مراد برائی سے روکنا ہے۔ اس کے بعد آگے دیکھیں امر بالمعروف اور نہی عن المنکر۔ عزیز طلبہ، میں لانگ کوسچن اور شارٹ کوسچن کے نشان بھی آپ کو ساتھ ساتھ لگاتا جاتا ہوں۔ پہلا سوال ہے آپ کے امر بالمعروف اور نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے، تو یہاں پر اس سوال کا جواب ختم ہو جاتا ہے۔ پہلا لانگ کوسچن شروع سے شروع ہوا تھا اور یہاں پر نیک کا حکم دینا اور نہی عن المنکر سے مراد برائی سے روکنا ہے، یعنی کہ پہلا ٹاپک مکمل۔ پہلی 7 لائنیں بنتی ہیں، 2 4 6 لائنیں بنتی ہیں۔ یہ 6 لائنیں جو ہیں پہلے لانگ کوسچن کا جواب ہے، اور آگے سے دوسرا لانگ کوسچن شروع ہو رہا ہے۔ میں بعد میں دوبارہ بھی آپ کو نشان لگوا دوں گا سبق کے اینڈ میں۔ ابھی آپ ریڈنگ کی طرف دیکھیں۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر امت مسلمہ پر فرض قرار دیا گیا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دنیا میں قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہم آخری امت ہیں۔ اب لوگوں تک ہدایت اور رہنمائی اور اسلام کی تعلیم پہنچانے کی ذمہ داری امت محمدیہ پر عائد ہوئی ہے۔ یہاں پر لانگ کوسچن نمبر 2 آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ ارشاد ربانی ہے کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اے مومنو، تم سب سے بہتر امت ہو، تمہیں لوگوں کے لیے نکالا گیا، برپا کیا گیا ہے، برپا کیا گیا، نازل کیا گیا۔ تم بھلائی کا حکم دیتے ہو اور برائی سے روکتے ہو۔ دوسری جگہ یہی بات ان الفاظ میں دہرائی گئی ہے وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا لِتَكُونُوا شُهَدَاءَ عَلَى النَّاسِ وَيَكُونَ الرَّسُولُ عَلَيْكُمْ شَهِيدًا۔ اور اس طرح ہم نے تمہیں بہتر ترجمہ ہے، اور اس طرح ہم نے تمہیں بہتر درمیانی امت بنایا تاکہ تم دوسرے تمام انسانوں کے لیے ہمارے دین کے شاہد بن جاؤ۔ شاہد کہتے ہیں گواہ کو۔ ہمارا یہ رسول تمہارے لیے شاہد ہے، شاہد گواہ۔ ہمارے امت کی فضیلت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ مشروط ہے۔ اگر ہم یہ فریضہ سر انجام دینے کی کوشش کریں، یہاں سے لانگ کوسچن نمبر 3 شروع ہو گیا ہے ہماری امت کی فضیلت سے۔ ہماری امت کی فضیلت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ مشروط ہے۔ مشروط کسے کہتے ہیں؟ جڑی ہوئی ہے۔ مشروط ہے، جڑی ہوئی ہے۔ اگر ہم یہ فریضہ سر انجام دینے میں کوتاہی کریں گے تو نہ صرف ہماری فضیلت ختم ہو جائے گی بلکہ اللہ کے ہاں ہمیں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ ملت اسلامیہ کے افراد کے ساتھ اسلامی حکومت کا اولین کہتے ہیں پہلا، اولین فرض بھی، فریضہ بھی یہی ہے امر بالمعروف و نہی عن المنکر۔ اولین فریضہ بھی یہی امر بالمعروف و نہی عن المنکر کو قرار دیا گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا الذین ان مکناہم فی الارض اقاموا الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وامروا بالمعروف ونہوا عن المنکر۔ یہ وہ لوگ ہیں اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں۔ اقتدار کسے کہتے ہیں؟ اقتدار کہتے ہیں حکومت۔ اگر ہم انہیں زمین میں اقتدار عطا کریں تو وہ نماز قائم کریں، زکوٰۃ کی ادائیگی کا اہتمام کریں اور نیکی کا حکم دیں اور برائی سے منع کریں۔ یہاں پر لانگ کوسچن نمبر 3 آپ کا کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ لانگ کوسچن نمبر 4 شروع ہو گیا آگے۔ اس طرح ایک اسلامی حکومت پر لازم ہے کہ وہ جب تک برسر اقتدار رہے، برسر اقتدار یعنی حکومت میں رہے، اپنے تمام وسائل کو استعمال کرتے ہوئے نیکی کو پھیلائے اور بے حیائی اور برائی کو مٹائے۔ حقیقت یہ ہے کہ شیطانی تدبیر سوچ اور نفس کی ترغیبات شوق اور انسان کو نیکی سے غافل کرنے میں ہر وقت لگی رہتی ہے، غافل بے پرواہ۔ اس لیے یہ بات بہت ضروری ہے کہ انسان کو حقیقت حال کی یاد دہانی کا کام بھی اسی طرح مسلسل ہوتا رہے۔ نیکی کی طرف بلانے کے لیے قرآن نے اسی لیے ذکر یا ذکرہ یاد دہانی کا لفظ بھی استعمال کیا ہے۔ اسلامی حکومت کے ذرائع ابلاغ کے لیے لازم ہے کہ وہ لوگوں کے نیکی کی طرف راغب کرنے اور بدی یعنی برائی اور بے حیائی سے روکنے کے سلسلے میں کوتاہی نہ کریں۔ یہاں پر آپ کا لانگ کوسچن نمبر 4 ختم ہو گیا ہے۔ آگے لانگ کوسچن نمبر 5 ہے۔ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی
کہ تم میں سے کوئی شخص اگر ظلم و زیادتی اور برائی کو طاقت کے ساتھ روک سکتا ہو تو زور بازو کی طاقت سے روک دے، اگر اس کی ہمت نہ ہو تو زبان سے روک دے۔ جیسے میں نے شروع میں آپ کو حدیث بیان کی تھی، وہی حدیث یہاں پر صرف ترجمہ دیا گیا اس حدیث کا۔ لیکن اگر اس کا ایمان بے حد کمزور ہے تو وہ اسے دل میں برا سمجھے، اگر اتنا بھی نہ ہو تو پھر ایمان کا کون سا درجہ باقی رہ جاتا ہے۔ یہاں پر آپ کا لانگ کوسچن نمبر 5 کمپلیٹ ہو گیا ہے۔ عزیز طلباء، میں دوبارہ آپ کو نشان لگا دیتا ہوں، اس سے آگے کی ریڈنگ ہم لوگ انشاءاللہ کل کریں گے اپنے نیکسٹ لیکچر میں۔ یہاں تک جتنے لانگ کوسچن ہوئے ہیں ان کی تفصیل میں دوبارہ ایک مرتبہ آپ کو بتا دیتا ہوں۔ امر مشق میں پہلا سوال ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر سے کیا مراد ہے؟ اس کا جواب پیج 49 پر سبق کا پہلا پیرا مکمل ہے۔ امر کے لفظی معنی کام کے کرنے کا حکم دینا، یہاں سے لے کر چھٹی لائن میں نہی عن المنکر سے مراد برائی سے روکنا ہے۔ اس کے بعد دوسرا سوال ہے، امر بالمعروف و نہی عن المنکر امت محمدیہ پر کیوں فرض قرار دیا گیا؟ اس کا جواب لانگ کوسچن نمبر 1 جہاں ختم ہوتا ہے اس کے نیچے سے شروع ہو جاتا ہے، پیج 49 پر امر بالمعروف و نہی عن المنکر امت مسلمہ پر فرض قرار دیا گیا ہے، یہاں سے لے کر اس کی تیسری لائن۔ اس کی وجہ یہ ہے، یہ میں پورا اس کے جواب میں پورا پڑھ دیتا ہوں آپ کو۔ امر بالمعروف و نہی عن المنکر امت مسلمہ پر فرض قرار دیا گیا ہے، اس کی وجہ یہ ہے کہ اب دنیا میں قیامت تک کوئی نبی یا رسول نہیں آئے گا۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں اور ہم آخری امت ہیں۔ اب لوگوں تک ہدایت اور رہنمائی اور اسلام کی تعلیمات پہنچانے کی ذمہ داری امت محمدیہ پر عائد ہوتی ہے۔ یہاں تک یہ لانگ کوسچن نمبر 2 ہے۔ لانگ کوسچن نمبر 3 ہے، امت مسلمہ کی فضیلت کی بنیاد کیا ہے؟ اس کا جواب پیج 49 پر نیچے سے دوسری لائن، ہمارے امت کی فضیلت امر بالمعروف و نہی عن المنکر کے ساتھ مشروط ہے۔ یہاں سے لے کر اگلے پیج پر ایک آیت دی ہوئی ہے، شروع میں ہی پیج 50 پر، اس کا ترجمہ جہاں ختم ہو رہا ہے، نیکی کا حکم دیں اور برائی سے روکیں، یہاں پر لانگ کوسچن نمبر 3 آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد لانگ کوسچن نمبر 4 ہے، ایک مسلمان حکومت کا اولین فریضہ کیا ہے؟ جہاں پر لانگ کوسچن نمبر 3 پیج 50 پر آپ کا ختم ہوتا ہے، اس کے نیچے سے ہی لانگ کوسچن نمبر 4 شروع ہو جاتا ہے، اور اس کا جواب اس کے نیچے لائن نمبر 7ویں لائن میں جہاں پر یہ پیرا ختم ہوتا ہے، بدی و بے حیائی سے روکنے کے سلسلے میں کوتاہی نہ کریں، یہاں پر آپ کا لانگ کوسچن نمبر 4 کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد لانگ کوسچن نمبر 5 ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے برائی سے روکنے کے بارے میں جو ہدایات فرمائی اسے واضح کریں، جہاں پر لانگ کوسچن نمبر 4 آپ کا کمپلیٹ ہوتا ہے، اس کے نیچے والی لائن پیج 50 پر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ہدایت فرمائی کہ تم میں سے کوئی شخص اگر ظلم و زیادتی اور برائی کو طاقت کے ساتھ روک سکتا ہو تو زور بازو سے روک دے، اس کی ہمت نہ ہو تو زبان سے روک دے، لیکن اگر اس کا ایمان بے حد کمزور ہے تو وہ اسے دل میں برا سمجھے، اگر اتنا بھی نہ ہو تو پھر ایمان کا کون سا درجہ باقی رہ جاتا ہے۔ یہاں پر لانگ کوسچن نمبر 5 آپ کا کمپلیٹ ہو جاتا ہے۔ عزیز طلباء، آپ کی جو ڈائری ہے اس ڈائری میں آپ نے لانگ کوسچن نمبر 1، 2 اور 5، لانگ کوسچن نمبر 1، 2 اور لانگ کوسچن نمبر 5، یہ 3 کوسچن ہیں جو آپ نے لرن کرنے ہیں۔ 3 اور 4 میں نے بھی آپ کو نہیں دیا، ٹھیک ہے، ابھی آپ کو 1، 2 اور لانگ کوسچن نمبر 5 دیا ہے، کیونکہ 4 اور 3 اور 4 جو ہیں یہ تھوڑے بڑے ہیں، یہ نیکسٹ لیکچر میں انشاءاللہ میں آپ کو ڈائری میں دوں گا، تو اپنی ڈائری نوٹ کر لیں اور اس کو یاد کریں، اس کی رف پریکٹس کر کے مجھے واٹس ایپ کر دیں تاکہ میں دیکھ لوں۔ تو لانگ کوسچن نمبر 1، 2 اور لانگ کوسچن نمبر 5 یہ آپ نے یاد بھی کرنا ہے اور اس کی رف پریکٹس بھی کرنی ہے۔ اگلے سبق تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ، فی امان اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔